آر وائی میڈیا ٹاکس کی ہارر اسٹوری سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس ہارر اسٹوری کو ہم آر وائی میڈیا ٹاکس کے ویورز تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارے چینل کے ساتھی کلیگ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئے تو چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگر آپ کو ہارر اسٹوری سیریز سے متعلق اپنی اسٹوریز بھیجنی ہو یا اس پروگرام سے متعلق آپ کو کوئی بھی رائے دینی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے کامنٹ سے آگاہ کریں۔ تو آر وائی میڈیا ٹاکس کی ہارر اسٹوری سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ نزاکت کی پرائیویٹ ٹی وی چینل پر ملازمت تھی۔ اس کا کام چینل کے لیے اسٹوری تیار کرنا اور ایسے واقعات کو عکس بند کرنا تھا کہ جس سے لوگ حیرت زدہ رہ جائیں۔ ابتدا میں نزاکت کو یہ کام بہت مشکل لگا کیونکہ روزانہ خبریں لانا اتنا آسان کام نہ تھا۔ خبر کی تلاش میں مارے پھرنا، پھر خبر میں سنسنی خیزی پیدا کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اب یہ کام دلچسپ محسوس ہونے پر نزاکت خوش ہوتا تھا۔ آج بھی وہ ایک اسٹوری کے سلسلے میں ایک گاؤں گیا تھا۔ آتے ہوئے اسے دیر ہو گئی اور اس مقام پر پہنچتے ہی اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اسے گاڑی خراب ہونے پر سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ گاڑی کا انجن چیک بھی کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تھک ہار کر وہ کار کے اندر آ گیا، تھکن کے باعث سیٹ پر لیٹ گیا۔ نزاکت کی آنکھ کھل جانے پر اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ قبرستان کی ساری قبریں پھٹ چکی تھیں۔ ان قبروں سے کفن میں لپٹے مردے باہر آ کر ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کا حیران ہونا بھی بجا تھا۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی میں لیٹے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے اس وقت 2 بج رہے تھے۔ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ سب قبروں سے مردے نکل آنے پر سب نے مل کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ رو رہے تھے جیسے وہ کسی شدید تکلیف میں ہوں۔ نزاکت نے اپنے آپ میں خود کلامی کی، یہ منظر تو فلم بند ہونا چاہیے۔ یہ اوریجنل منظر لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنے گا اور لوگ اسے پسند بھی کریں گے۔ ویسے بھی ٹی وی چینل پر انوکھی نوعیت کی کہانیاں اور واقعات دینے والے رپورٹر کا نام بنتا ہے۔ بڑے بڑے چینل اچھے آفر بھی دیتے ہیں۔ اس مواقع کو جو رپورٹر گنواتے نہیں وہ آفر قبول کر لیتے ہیں، وہ فائدے میں بھی رہتے ہیں، اور جو گنوا دیتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بننے کے چانس بہت کم ملتے ہیں۔ نزاکت اپنے کام میں ماہر ہو جانے پر اب ویسے بھی کسی بڑے ٹی وی چینل پر کام کرنا چاہتا تھا۔ نزاکت نے فوراً اپنا کیمرہ سنبھالا اور ریکارڈنگ شروع کر دی۔ مردے چیخنے چلانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی مل رہے تھے۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر تک چلتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ ایک خالی میدان میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے تھے، لیکن دور ہونے کے سبب نزاکت تک ان کے بات کرنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس لیے مطمئن تھا کہ ان مردوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں کیمرے میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی یہ اسٹوری تہلکہ مچا دے گی۔ اس نے سرسری طور پر ریکارڈ منظر کو دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ فجر کی اذانیں سنائی دینے پر مردے اپنی اپنی قبروں میں واپس چلے گئے۔ مردوں کی قبروں میں جانے پر ان کی قبریں ایسے ہو گئیں کہ جیسے وہ پھٹی ہی نہیں تھیں۔ وہ بھی دوبارہ سے سو گیا۔ صبح ہونے پر نزاکت نے موبائل سے مستری کو بلا لیا۔ مستری نے تھوڑی کوشش کر کے کار کو ٹھیک کر دیا۔ نزاکت گاڑی چلاتے ہوئے اپنے گھر آ گیا۔ آج نزاکت بہت خوش تھا۔ اس کی مردوں والی اسٹوری تہلکہ مچا دے گی۔ آفس پہنچنے پر نزاکت بہت خوش تھا۔ جب اپنی ٹیبل پر بیٹھا تو اس کا دوست حشام اس کے نزدیک آیا اور بولا، لگتا ہے تمہارا سفر اچھا کٹا ہے۔ تو نزاکت نے کہا، ہاں، جس کام سے گیا تھا وہ کام بھی ہو گیا، راستے میں ایک اچھی اسٹوری بھی ملی ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ یہ اسٹوری میرے کریئر کی شاندار اسٹوری ثابت ہوگی، تم دیکھنا۔ حشام نے کہا، کیا واقعی؟ نزاکت نے کہا، ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ قریبی بیٹھے ایک دوست سلیم نے کہا، تو پھر ہمیں کھانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ نزاکت نے کہا، ترقی ہونے دو بھائی، مٹھائی بھی ملے گی اور جتنی بولو گے اتنا کھانا بھی کھلاؤں گا۔ تمہاری بات سے تو لگ رہا ہے کہ تمہاری اسٹوری تہلکہ مچانے والی ہے، اس بار رضوان نے کہا۔ نزاکت نے کہا، ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ چینل کے نیوز روم میں سب لوگ جمع تھے۔ سب نزاکت کی اسٹوری دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب اس نے اسٹوری دکھانا چاہی وہ دھک سے رہ گیا۔ اس کے کیمرے میں مردوں والی ویڈیو موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے کیمرے کی میموری میں ویڈیو کو خوب تلاش کیا، مگر ویڈیو ایسے غائب تھی جیسے بنائی ہی نہیں تھی۔ سلیم نے پوچھا، کیا ہوا نزاکت؟ وہ اسٹوری کیمرے میں مل نہیں رہی۔
ویڈیو بنا کر تم نے اچھی طرح سے دیکھ تو لیا تھا نا؟ ویڈیو کیمرے میں محفوظ ہو گئی ہے؟ ہاں میں نے چیک کر لیا تھا یار، پھر اس میں کیوں نہیں ہے؟ حشام نے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہماری مٹھائی ماری گئی، سلیم نے کہا۔ تمہیں مٹھائی کی پڑی ہے، میرا کام خراب ہو گیا ہے۔ کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم دوبارہ وہاں جا کر ویڈیو بنا لو؟ حشام نے کہا۔ ہاں یہ ممکن تو ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں نا کہ وہ واقعہ دوبارہ رونما ہو، اس بار نزاکت نے تھوڑا بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب ویڈیو کیمرے میں محفوظ ہی نہیں رہی تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے دوبارہ بنایا جائے۔ ویسے وہ اسٹوری تھی کیا؟ سلیم نے پوچھا۔ میرے بتانے پر کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن دیکھ لینے پر یقین کرنا پڑے گا، نزاکت نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص ہی اسٹوری ہے، سلیم نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، نزاکت نے کہا۔ کام سے فارغ ہو کر رات میں نزاکت نے کار کا رخ اسی مقام کی طرف کر لیا جہاں وہ قبرستان تھا۔ قبرستان سے کچھ فاصلے پر کار روک لی۔ سیٹ پر وہ اس طرح لیٹ گیا جیسے سو رہا ہو۔ خاصی دیر گزر جانے پر وہ واقعہ رونما نہیں ہوا جس کا وہ منتظر تھا۔ انتظار کرتے ہوئے فجر کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مایوس ہو کر نزاکت سو گیا۔ صبح سویرے وہ گھر لوٹ آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس دن ایسی کیا بات ہوئی جو اس نے ایسا منظر دیکھا۔ اس کا ذہن یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ آفس میں بھی نزاکت چپ چاپ تھا۔ اسے اپنی اسٹوری کے ضائع ہونے کا سخت افسوس تھا۔ اس کے دوست سلیم نے پوچھا، کیا تم رات کو وہاں نہیں گئے؟ ہاں میں گیا تو تھا، پھر کیا ہوا؟ مایوسی ہوئی۔ مایوسی؟ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ میرے بتانے پر تم یقین نہیں کرو گے، سلیم نے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، ہم یقین کر لیں گے۔ اس رات میری ایک قبرستان کے قریب کار خراب ہو گئی تھی۔ کوشش کی گاڑی ٹھیک ہو جائے، لیکن ٹھیک نہ ہونے پر میں کار میں ہی سو گیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل جانے پر میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ قبرستان کی قبریں خود بخود پھٹنے لگیں۔ قبریں پھٹنے لگیں؟ وہ سب چونکے۔ ہاں قبریں پھٹنے لگیں۔ میں حیرت زدہ ہو کر ان قبروں کو دیکھنے لگا۔ یہ تو بڑی دلچسپ اسٹوری معلوم ہو رہی ہے، سلیم نے کہا۔ جو قبریں پھٹیں ان میں سے مردے نکلنے لگے۔ مردے نکلنے لگے؟ حشام چونکا۔ ہاں بھائی، یہی تو چونکنے والی بات ہے۔ قبر سے باہر آ کر انہوں نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، نزاکت نے بتایا۔ یہ اسٹوری ہمارے چینل سے چلنا چاہیے تھی، اس کے چلنے سے تہلکہ مچ جاتا، حشام نے کہا۔ مٹھائی بھی کھانے کو مل جاتی، سلیم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں اتنا اہم موضوع چل رہا ہے اور تمہیں مٹھائی کھانے کی پڑی ہے، حشام نے کہا۔ ارے بھائی، اتنی اچھی اسٹوری چینل سے چلنے پر مٹھائی کھانا ہمارا حق تو بنتا ہی ہے نا، سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا مشورہ مانو گے؟ حشام نے فوراً مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے قبریں روز نہیں پھٹتی، کوئی مخصوص رات ہوگی جس میں ایسا ہوتا ہوگا، حشام نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا، نزاکت نے کہا۔ ہم چھوٹی چھوٹی اسٹوری کے لیے کئی دن لگا دیتے ہیں، پھر یہ تو بڑی اسٹوری ہے، حشام نے کہا۔ میں ہر رات جا کر اس راز کو جاننے کی بھرپور کوشش کروں گا، کس دن یہ واقعہ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ نزاکت اس دن کے بعد سے کئی راتوں تک وہاں جاتا رہا۔ ہر روز وہ یہ امید لگا کر جاتا، لیکن وہ جو منظر دیکھنا چاہتا تھا وہ نہ دیکھ سکا۔ ایک دن جمعرات کے روز اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ قبرستان جائے، لیکن دوستوں کے کہنے پر وہ چلا گیا۔ اچانک اس کے سامنے وہی منظر آ گیا جس کی وجہ سے وہ کافی بے چین تھا اور روزانہ یہاں آ رہا تھا۔ قبرستان کی قبریں پھٹنا شروع ہو گئیں، کفن میں لپٹے مردے باہر آنے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مردوں کو دیکھنے لگا۔ سب نے مل کر رونا چیخنا شروع کر دیا۔ ان کا رونا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سخت تکلیف میں ہیں۔ نزاکت نے کیمرہ سنبھال لیا، ان کی مووی بنانے لگا۔ کچھ دیر گزرنے پر مردوں نے رونا بند کر دیا۔ ایک مردے نے نزاکت کو آواز دی، نزاکت ادھر آ جا۔ وہ اپنی پکارے جانے پر چونکا۔ نزاکت کو محسوس ہوا کہ اسے وہم ہوا ہے، لیکن مردے نے دوبارہ اسے پکارا۔ مردے کے پکارنے پر نزاکت کو خوف محسوس ہوا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ نزاکت آ بھی جا، ورنہ ہم تمہارے پاس آ جاتے ہیں۔ نزاکت کے لیے ان کے پاس جانا ضروری ہو گیا، ورنہ وہ اس کے پاس آ جاتے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گیا۔ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نزاکت ویسے ہی بری طرح گھبرایا ہوا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا بات کرے۔ تم ہماری ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہو، لیکن اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ ویڈیو بنانے کے باوجود تمہارے پاس ویڈیو نہیں تھی۔ نزاکت نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہماری ویڈیو نہیں بن سکتی۔
लेकिन मैंने जो बनाई थी वो ज़ाया भी हो गई। हाँ, ऐसा ही हुआ है। हमारी वीडियो बनाने में वक्त ज़ाया नहीं करो। यहाँ से वीडियो बनाकर ले जाओ और दफ्तर में वो वीडियो मौजूद ना होगी। दफ्तर के साथ ही तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक करेंगे। मैं इसे अच्छी स्टोरी समझकर चैनल पर चलाना चाहता था। ऐसा मुमकिन नहीं है। हम तुम्हें नजर नहीं आ सकते, लेकिन हमारी ख्वाहिश पर ऐसा हुआ है कि तुम्हें हम नजर आए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश ना होती तो मुझे नजर नहीं आते। बिल्कुल यही बात है। मुझे क्यों नजर आते हो? जब हम जिंदा थे बहुत बुरे इंसान थे। इंसानों को तंग करना, लूट मार करना, ये हमारे काम थे। जिंदगी में तो कभी तौबा की मोहलत ही नहीं मिली। नज़ाकत ने कहा, हाँ ऐसा ही है। तो ये बताओ मौत कैसे हुई? गांव के लोगों ने हमसे तंग आकर हमारा पीछा किया और हमारे ठिकाने पर पहुंच गए। हमारा और उनका मुकाबला हुआ, लेकिन तादाद में गांव वाले ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने हमारा काम तमाम कर दिया। रातों रात कब्रें खोदकर हमारी तदफीन कर दी गई। उनको खतरा था कि पुलिस को खबर ना हो जाए। नज़ाकत ने मुर्दे से पूछा, पुलिस को खबर होने से क्या हो जाता? पुलिस हमसे मिली हुई थी। हम उनको माहाना खर्चा देते थे। हमारे मारे जाने से उनकी आमदनी खत्म हो गई थी, इसलिए पुलिस गांव वालों से इंतकाम लेने को इन पर ज़िलई मुकदमात बना सकती थी। इसलिए मुकदमात से बचने को गांव वालों ने हमारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, ऐसे ही तदफीन कर दी। ये कफन फिर क्यों पहनाए? पुलिस को धोखा देने की गर्ज से। अगर पुलिस किसी कब्र को खोल भी ले तो यही समझे कि यह आम बंदे की कब्रें हैं जिनकी बाकायदा से तदफीन हुई है। इनका मकसद पुलिस को बेवकूफ बनाना था। नज़ाकत ने कहा, तो इसका मतलब है कि गांव वालों का मकसद पुलिस को बेवकूफ बनाना था। हाँ, और वो इसमें कामयाब भी रहे। रात में ये काम हो गया और पुलिस को पता भी नहीं चला। नज़ाकत ने मुर्दे से पूछा, तुमको मुझ पर ये सब कुछ जाहिर करने से क्या फायदा होगा? हमें अपने कामों पर सख्त शर्मिंदगी है। हम अपनी कब्रों में सुकून से नहीं रह सकते। रातों में चीख पुकार करते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर माफी मांगते हैं। अब मरने के बाद माफी का वक्त गुजर गया है, इसलिए हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बस एक उम्मीद है तुम हमारे काम आ सकते हो। नज़ाकत ने पूछा, वो किस तरह? मुर्दे ने जवाब दिया, हम अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिंदा लोग इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नज़ाकत ने पूछा, वो कैसे? जिंदा लोग हमारी मगफिरत के लिए दुआ कर सकते हैं, हमारे नाम से पैसा खैरात कर सकते हैं, हमारे नाम से कहीं पानी की समील लगवा सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। मरहुमीन की बख्शिश के लिए बहुत से काम हैं, लेकिन तुमने इतने गुनाह किए हैं, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी? इंसान को अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला को इख्तियार है, वो जिसे चाहे बख्श दे। इंसान का काम है उसकी खुशनुदी हासिल करे, इसी में इंसान की भलाई है। बेशक ऐसा ही है। मैं तुम लोगों को इस अज़ियत से निजात दिलाऊंगा। नज़ाकत ने मुर्दों से वादा किया। वो कुछ देर वहाँ वक्त गुजार कर चला आया। नज़ाकत ने उनके नाम से खैरात भी की और नमाज में दुआएं भी की। एक हफ्ता गुजरने के बाद नज़ाकत फिर उसी कब्रिस्तान से गुजरा। मुर्दे उसके काम से बहुत खुश थे। नज़ाकत, तुमसे हमें जो तवक्को थी इस पर तुम पूरे उतरे हो, इसीलिए हम सुकून में आ गए हैं। नज़ाकत ने मुर्दे से कहा, मुझसे जो हुआ मैंने वो कर दिया और आगे भी करता रहूँगा। वो कुछ देर वहाँ बैठकर आ गया। दूसरी जुमेरात को इसकी मुर्दों से मुलाकात ना हो सकी। तीसरे हफ्ते भी ऐसा ही हुआ। नज़ाकत समझ गया मुर्दे इसके काम से मुतमईन हैं, इसलिए अब ज़ाहिर नहीं होंगे। इसकी मुर्दों से मुलाकात को अब कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन मुर्दे फिर इसको दिखाई न दिए। अब भी जब नज़ाकत का उस कब्रिस्तान से जुमेरात की रात को गुज़र होता है, वो कुछ वक्त वहाँ रुक जाता है, लेकिन इसे वो मुर्दे नज़र नहीं आते। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।